قانون بنا ہے اور بننا چاہیے، نہیں تو فسادات ہوں گے. یہ چیز کسی کے خیر میں نہیں ہے. 12 ائمہ کا نام لیا، امہات المومنین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کا بیویوں کا نام لیا، مائیں ہماری مومن کی، کہ یہ غیر اسلامی عمل ہے. آج اس کی سزا ہوئی ہے. اور امن معاہدے میں 88 پر سزا مقدمہ چلنے کا طے ہے ضابطۂ اخلاق میں، امن معاہدے میں 2005 میں، کہ 88 میں مقدمہ چلے گا. پولیس نہیں چلاتی، میں کیا کروں گا؟ بھنگ پی کے تو دستخط نہیں کیا تھا نا یار، ہوش آواز میں دستخط کیا ہے ضابطۂ اخلاق پر، ہوش آواز سے امن معاہدے پر دستخط کیا ہے. پھر ہمیں دائیں بائیں بٹھا کر مہدی شاہ صاحب نے ہم سے سنوایا، اور میں اس بات کا عمل درآمد نہیں کر رہا. نہیں ہوگا. حکومت کیوں نہیں کرا رہی ہے؟ ڈی سی کیوں نہیں کرا رہا ہے؟ یا ایس پی کیوں نہیں کرا رہا ہے؟ یا چیف سیکرٹری کیوں نہیں کرا رہا ہے؟ یہ سکونوں کی وجہ سے آپ نے ڈیوٹی کیوں نہیں کرا؟ ادھر ادھر گالے بنانے کے بجائے عمل درآمد کیوں نہیں کرا رہا ہے؟ بھائی ہم نے مانا ہے نا، 200 بائی اسمبلیوں نے اس کو تصدیق کی، عمل درآمد کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ امن معاہدے اور ضابطۂ اخلاق پر عمل درآمد کیوں نہیں کر رہا؟ کیوں بدعہدی ہو رہی ہے؟ اوفوا بالعقود. لمبی بات نہیں کرو. قانون کی مخالفت کر رہا ہے نا جو آدمی، وہ مجرم ہے. قوانین ہوا کرتے ہیں، اس کا عمل درآمد عدالت کے ذریعے ہوتا ہے. یہ سوائے کٹ حجتی اور تاخیری حربے کے اس میں اور کوئی راستہ نہیں ہے. اگر میں اس میں تھوڑا سا کھل جاؤں تو بات خراب ہو جائے گی. میں یہ نہیں چاہتا. ایک چیز چلتا جا رہا ہے، اگر کسی نے توہین کرنا ہے اور توہین اس کے ایمان کا حصہ ہے یا اس کا مذہب کا حصہ ہے، تبرہ لازماً کرنا ہے اور پھر اس کے لیے راستے تلاش کر رہے ہیں، اس کی گنجائش نہیں ہوگی. میں سمجھتا ہوں کہ کچھ آج کل ٹچ نیٹ کا زمانہ ہے، ایک آدمی کسی بات کو نہیں چھپا سکتا ہے، اور ابھی ٹیکنالوجی بہت سامنے آئی ہوئی ہے. میں آج ایک بات کروں کل دوسری بات کروں، اور اس کے لیے آپ انہیں سوچنا چاہیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. کہیں سے دستبردار ہونا ہے تبرہ سے، یا نہیں صبر کر کے خفا نہ بنا تو بس کہنا چاہیے کہ تکیہ کر کے ان کو وہ معذور ہو جائیں، خام خامے تنگ نہ کریں. یہ احتمالی ہے، احتمال چھت گر سکتی ہے، آپ کمرے سے باہر جائیں. احتمالی باتوں کا پر کوئی اعتبار اس کا نہیں ہوتا. اور اس کو جب یہ مؤثر ہو اور سزا کا اضافہ ہوا تو یہ نقطہ اٹھانا یہ تو پہلے سے موجود ہے. اور پھر تفصیلات ایکٹ میں نہیں ہوتی، وہ تو عدالت دیکھے گی. کل عدالت میں یہ معاملات جائیں گے کہ وہ کس طرح ہوتا ہے کس طرح نہیں ہوتا ہے. یہ کہ غلط استعمال کا خدشہ ہے کہ کوئی قوم اپنے دفعات نہیں بنائیں، اپنے قانون نہ بنائیں. میں نے ان کی گفتگو اور پورے ملک سے چند لوگوں کے آنی ہوئی گفتگو کو سن کر میں نے اس حوالے سے کہا کہ کٹ حجتی ہے یہ، اور یہ خلط مبحث ہے. اور ہر مجرم ہمیشہ یا تو شبہ پیدا کر کے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے یا تاخیری حربے سے. تو یہ چیزیں بالکل یعنی انصاف اور عقل میں آنے والی چیزیں نہیں ہیں. اس حوالے سے قومی اسمبلی میں اور یہ قائمہ کمیٹی سے، اسلامی آزادی کونسل سے، تمام دینی وفاقوں سے اور قومی علماء مشائخ میں مکالمات کے بعد ایک قومی اسمبلی سے پاس ہونے کے بعد اس قسم کی گفتگو زیب نہیں دیتی. مجھے اس سے زیادہ کوئی بات نہیں کرنی ہے. جس ترمیم کے حوالے سے جس انداز سے بات اٹھائی یا گئی، اس کی اہمیت اس دیوانی ایک دفعہ جو پہلے سے موجود تھا اور بالکل غیر مؤثر تھا، جس کی وجہ سے گلگت سے لے کر کراچی تک صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی ماضی میں گستاخیاں کی گئیں، اور ماضی میں یہ ملک انہی گستاخیوں کی وجہ سے بدعملی کا شکار رہا، ملک کی سالمیت مشکلات سے دوچار رہی. تو ان تمام اس کو مؤثر بنانے کے لیے ایک موجود دفعے کو مؤثر بنایا گیا، اس میں سزاؤں کا اضافہ کیا گیا. اور ساتھیوں نے بتایا کہ ایک عام آدمی کی توہین پر زیادہ سزا تھی صحابہ کرام کی توہین سے. تو آپ اندازہ کیجیے. اب اس پر بات اٹھانا، کسی طریقے سے کٹ حجتی کرنا یا کسی اور مسئلے کو اس کے ساتھ لگا کے خلط مباحث کرنا، یہ قوم کے ساتھ ریاست کے ساتھ ایک دھوکہ دہی کے علاوہ اور کوئی شے نہیں.
اور اس کی کو مؤثر بنانے کی، اس میں سزاؤں کے اضافہ کی ضرورت تمام مکاتب میں پھر کر کے تمام دینی وفاقوں نے مختلف مشترکہ اجلاسوں میں اس کی اہمیت کو، اس کی ضرورت کو محسوس کیا۔ قومی علماء مشائخ کمیٹی کے کئی اجلاس ہوئے جس میں ایسے گستاخ کے سزائے موت کا بھی مطالبہ ہوا، جو آج سوشل میڈیا میں آپ نے سنا ہوگا۔ بہرحال اب جو قومی اسمبلی سے ایک بل پاس ہوا، اس میں کسی قسم کے وقت ضائع کیے بغیر ہم اس کو تائید کے ساتھ ساتھ ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ سینٹ سے فوراً اس اضافی سزا کو پاس کریں اور اس پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے۔ اور اس حوالے سے یہ چیز ہمارے ایمان کا حصہ، اور دوسرے فریق کے چند جذباتی لوگ اس مسئلے کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ گلگت میں بھی اس قسم کے ترمیم کی کوئی مخالفت ہر طرف سے نہیں اٹھی ہے، یہ چند عناصر نے کیا ہے، اور ہم اور آپ تو، ہمارا علاقہ قومی اسمبلی میں ہمارا ووٹ بھی نہیں ہے، لیکن اس طرح اچھالنا، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بالکل ہی بدنیتی اور لوگوں کے عزائم کی کوئی اچھی خبر نہیں مل رہی ہے۔ مجھے بدامنی کی بو آ رہی ہے، اور اس حوالے سے مجھے یہ بھی افسوس ہے کہ اس سے پہلے میرے ساتھیوں نے آپ کی توجہ بھی مبذول کرایا، اور آج جس اہم مسئلے کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کرنا چاہوں گا، ایک جگہ پڑے برتن بھی کھڑک جاتے ہیں۔ اس علاقے میں ہمارے ماضی میں ہم کافی بدنام بھی ہیں فرقہ واریت کے حوالے سے۔ اہل سنت کی اور اہل تشیع کی قیادت ہم اڈیالہ میں تھے، یہاں کے تلخ حالات میں دونوں فریق کے ذمہ دار لوگ ایک امن معاہدہ، ایک گرینڈ امن جرگے کے طور پر یہ آئے، اور ایک نقطے پر 3 دن بحث کی انہوں نے۔ اس میں شیخ یحییٰ، جعفر شاہ صاحب، الطاف صاحب، عیسیٰ صاحب، تکڑے لوگ، اہل سنت کی طرف سے پروفیسر عثمان علی صاحب، میر افضل صاحب، سابقہ وزیر اعلیٰ جناب حافظ الرحمان صاحب، مرحوم ایڈوکیٹ شیر ولی صاحب، تکڑے لوگ دونوں طرف کے بیٹھ کر کئی دن بحث و مباحثے کے بعد ایک امن معاہدہ مرتب کیا۔ اس وقت کی قانون ساز کونسل نے اس کو قانونی حیثیت دی، اور ہر فریق نے ہم نے اس پر دستخط کیا۔ وہ ہمارے اختلافی علاقے کے امور تھے، اور اس پر ہمیں خود امانت دیانت سے عمل درآمد کرنا چاہیے تھا، یا انتظامیہ اور صوبائی حکومت کی ذمہ داری تھی، مگر مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ نہ دوسرے فریق نے اس کی طرف توجہ دی، نہ ریاست نے، نہ حکومت نے، نہ انتظامیہ نے اپنی ذمہ داری پوری کی۔ اس طرح یہی معاملات چلتے رہے۔ 2012 آیا اور ہمیں ایک ضابطۂ اخلاق لا کر دیا گیا۔ پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، اور موجودہ گورنر صاحب اس وقت وزیر اعلیٰ تھے، اور ہم سے کہا گیا، یک طرفہ مجھے گرفتار کیا، میرے ساتھیوں کو گرفتار کیا، دوسرے فریق کے مذہبی قیادت حلقہ 3 میں تھی، کہا ہو گئے ہیں، ہاتھ نہیں آتے ہیں، اور ہمیں کہا آپ 48 گھنٹے کے اندر سائن کریں، نہیں تو مت جیل جائیں گے۔ آپ کے سامنے ہے یہ بات۔ جب وہ ضابطۂ اخلاق لایا گیا، اس میں کہا کہ جی آپ تکفیر کرتے ہیں، جس سے خرابی ہوتی ہے، تو ہم نے کہا یہ یک طرفہ نہیں ہے، یہاں قرون اولیٰ کے صحابہ کرام کی تکفیر کی جاتی ہے، تبرہ کیا جاتا ہے تو تکفیر کی جاتی ہے۔ اس پر ایک ضابطۂ اخلاق لایا گیا، جس میں سارے معاملات، کوئی جاپانی میں نہیں لکھا ہوا ہے، انگریزی میں نہیں لکھا ہوا ہے، اردو میں لکھا ہوا، اور ایک صفحے میں میرا اور جناب آغا راحت صاحب کے دستخط موجود ہیں، اور پھر اس کو اسمبلی نے پاس کیا۔ اس وقت گورنر ہوتے تھے پیر کرم علی شاہ صاحب، اس نے اس کو ایکٹ بنایا، اور پاکستان کے گزٹ میں یہ شامل ہے۔ اور مجھے خوشی یہ ہے، جب میں نے اسلامی نظریاتی کونسل میں اس ایکٹ کو پیش کیا اور اس دستخط شدہ معاہدے کو پیش کیا، تو قرارداد اسلامی نظریاتی کونسل نے، جس میں تمام مکاتب فکر کے لوگ موجود ہیں، انہوں نے اس کو اپنے قرارداد میں بھی شامل کیا۔ اگر آج ہم امن معاہدہ اور ضابطۂ اخلاق کی پوری امانت دیانت کے ساتھ عمل درآمد کریں، اور اسی کے مطابق اس علاقے میں اپنے معاملات، اور انتظامیہ بھی اس پر اپنی ذمہ داری پوری کرے، تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس قسم کے حالات نہیں ہوں گے۔ آج جو ہیجان کی صورت ہوئی، وہ اسی طرح ہوئی کہ ایک پریس کانفرنس
اور پھر اگر اس کے بجائے جو ہمارا مسجد بورڈ بنا تھا، ضابطۂ اخلاق میں اتنا ہی تھا کہ ہم اپنے معاملات مسجد بورڈ لے جائیں، اس کے بعد انتظامیہ کے پاس جائیں، تو یہ حالات نہیں آتے۔ میں آپ حضرات کے ذریعے میں حکومت کی اور صوبائی حکومت کی انتظامیہ کی توجہ مبذول کراؤں گا کہ اس علاقے کے ساتھ خیانت نہ کریں، مجرمانہ غفلت سے دوچار نہ ہوں، عمل درآمد کو یقینی بنائیں۔ اور میں دوسرے فریق میں بھی اہل تشیع اس علاقے میں ہمارے علاقے میں رہ رہے ہیں، اور اس میں ہم سب کو مورد الزام بھی نہیں ٹھہراتے ہیں، چند مخصوص عناصر اس علاقے کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کی گرفت ہونی چاہیے۔ میں آپ کے حوالے سے پرامن اہل تشیع سے اور انتظامیہ کی خدمت میں دستبستہ گزارش کروں گا کہ امن معاہدہ اور ضابطۂ اخلاق پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے تاکہ یہ علاقہ پرامن رہے، اور اللہ رب العزت مملکت خدا داد پاکستان کی حفاظت فرمائے۔